آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اخلاص کی اہمیت و ضرورت اور شہرت طلبی و ریاکاری کی قباحت و مذمت۔ حاضرین جمعہ، اسلام میں اور قرآن و حدیث میں جو احکامات اور جو اعمال کی پابندی اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے طلب کی ہے، اس میں بنیادی طور پر ایک شرط ہمارے سے مطلوب ہے کہ جو احکامات اسلام میں نافذ کیے گئے ہیں کہ ان حکم کو ہمارے لیے بجا لانا اس دنیاوی زندگی میں بھی ضروری ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو ان اعمال کو اور ان احکامات پر چلنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اور آپ سے ایک شرط مطلوب ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ ہمارے اعمال میں اخلاص پایا جائے، کہ جو بھی ہم عمل کرے اللہ کی خاطر کرے، جو بھی ہم نیکی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، جو بھی خیر کا کام کرے اللہ کی محبت میں کرے، جو بھی ہم بھلائی کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ یہ شرط بنیادی طور پر اسلام میں اور قرآن و حدیث میں ہم سے مطلوب ہے، اور اسی شرط کی مطابق ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں کل قیامت کے دن قابل قبول ہوں گے۔ لیکن اگر جس کے نام اعمال میں اس کے نیک اعمال کے ساتھ ریاکاری پائی جائے، شہرت طلبی پائی جائے، لوگوں میں نیک نامی کا چرچا پایا جائے اور میری واہوائی ہو، میرے اعمال کو دیکھ کر لوگ مجھے حاجی، نمازی، قاضی کہے، اس نیت سے اگر اعمال انجام دیے جائیں گے، کل قیامت کے دن ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 0/سناٹا ہوگا۔ یہ اس لیے کہ یہ بنیادی شرط ہے جو مجھے اور آپ کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ ہم جو نیکی کرنے جا رہے ہیں، اسلام پر چلنا اور اسلام کے احکامات کو بجا لانا، یہ دراصل دنیاوی غرض سے نہیں ہے، آخرت بنانا ہے۔ اور آخرت کب بنیں گی؟ جب اللہ راضی ہوں گا۔ اگر نیک اعمال کے ذریعے بھی دنیا حاصل کرنا چاہے، نیک نامی پانا چاہے، شہرت طلبی ہو، ریاکاری ہو، تب تو آخرت بھی برباد۔ کہ دنیا میں میں نمازی کہلاؤں، دنیا میں حاجی کہلاؤں، دنیا میں میرا نیک نام ہو، تو اس نیت سے اعمال کیے جائیں گے تو وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں رد کیے جائیں گے۔ اور کسی بھی عمل میں، کسی بھی انداز سے اگر ریاکاری پائی جاتی ہے، شہرت طلبی پائی جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ کو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اخلاص کی اہمیت دین اسلام میں سب سے زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے محدثین اکرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تدوین کی، کتابیں لکھی، تو بنیادی طور پر بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتاب کی شروعات کس حدیث سے کی؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ بنیادی طور پر احادیث صحیح بخاری دیکھیے، لیجئے، اور اسی طرح دوسری احادیث کی کتاب لیجئے آپ، اس میں سب سے پہلی حدیث کون سی ملیں گی؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ نیتوں کی اصلاح ہوں گی، نیتوں میں اخلاص پایا جائے گا۔ اور امام بخاری نے جو حدیث صحیح بخاری میں یہ حدیث کو پہلے لایا، اس کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں علماء سلف فرماتے ہیں کہ جو ہم علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، جب ہم بخاری پڑھتے ہیں تو اس میں ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی چاہے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہے، اللہ کی محبت چاہے، اور اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہے۔ یہ ہماری اخلاص اور یہ نیت ہونی چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلے حدیث لائی انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار سراپا نیت پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا بدلہ ملے گا، جیسی نیت ہوگی ویسا اللہ تعالیٰ کے پاس انعام بھی ملے گا۔ یہ اسلام میں اخلاص کی اہمیت اتنی ہے کہ آج لوگ نیک کام تو کرتے ہی نہیں، لیکن جب کرتے ہیں اپنی نیک نامی کے لیے تصویر کشی کی جاتی ہے، لوگوں میں واہوائی کی جاتی ہے، چار لوگوں میں لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، چار لوگوں کے سامنے
لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، 4 لوگوں کے سامنے خدمت خلق کے امور انجام دیے جاتے ہیں محض اپنی نیک نامی اور شہرت طلبی کے لیے۔ یہ اسلام میں چیز مطلوب نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو کہ شہرت کے جو مقام ہے اس مقام تک میں تو پہنچ چکا، میں نہ چاہتے ہوئے اس مقام تک پہنچ چکا، لیکن تم یاد رہنا گمنامی میں زندگی گزارو، خاموشی میں زندگی گزارو، شہرت طلبی اور ریاکاری سے اپنے آپ کو دور رکھو گے، گمنامی اور خاموشی میں زندگی گزارو گے تو تمہارے اعمال کے اندر ریاکاری نہیں آئے گی، تمہارے اعمال میں شہرت طلبی نہیں ہوں گی، تم نیک اعمال کرو گے تو اللہ کی اخلاص اور اللہ کے لیے للہیت کے ساتھ کرو گے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں بہت ہے، اسلاف کی قربانیاں بہت ہے، انہوں نے اللہ کے لیے جو کچھ کیا وہ ہمارے پاس کتابوں میں محفوظ ہے، لیکن اسلاف احتیاطی تدابیر کے طور پر اپنے شاگردوں کو اور اپنے پاس علم حاصل کرنے والوں کو ہمیشہ نیتوں کے اخلاص کی تلقین کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر علماء سلف اپنی نیت کو صاف رکھنے کے لیے، نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ اس کے لیے کوشاں ہوتے تھے، ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ کس طرح میں اس عمل کو لوگوں سے چھپا کر کروں، لوگوں سے کیسے میں چھپا کر اس عمل کو بجا لاؤں کہ اللہ تعالیٰ کو اور مجھے پتا ہو کہ میں نے اعمال کیے ہیں۔ امام زین العابدین کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، جن کا نام علی بن حسین بن علی تھا، جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا تھا۔ کتنے نیک تھے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو تب پتا چلا کہ ان کے شہر میں، ان کے علاقے میں اور ان کے محلے میں 40 بیوائیں ایسی تھی جن کو وہ مہینے کی پہلی تاریخ کو غذا فراہم کرتے تھے، اناج دیتے تھے، ان کا غلہ اور گھر بھر دیتے تھے، اور کیسے کہ رات کی تاریکی میں جا کر ان کے گھر کے باہر سامان رکھ دیتے تھے۔ یہ ان کی وفات کے بعد ان کا عمل پتا چلا۔ اور اتنا دور کیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو یار غار ہے، نبی کے یار ہے، نبی کے دوست ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے ان کا ساتھی چنا، نبی کے لیے ایک دوست جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، 3 دن گزر گئے، عمر فاروق مسجد سے نکلے، بیت المال سے کچھ غلہ لیا، بیت المال سے کچھ سامان لیا، اور صحابہ سے پوچھا کہ ابو بکر نماز کے بعد، غالباً عصر کی وقت تھا، کہ نماز کے بعد کہاں جاتے؟ صحابہ نے کہا کہ اس راستے سے چلے جاتے تھے، پتہ نہیں ہم کو کہاں جاتے تھے، مسجد سے نکلتے اس راستے کی طرف نکل جاتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق اس راستے کی طرف چلے گئے، اور راستے میں جو ان کو ملے اور ان سے کہنے لگے، پوچھنے لگے کہ ابو بکر یہاں سے گزرتے کہاں جاتے؟ پوچھتے پوچھتے بس ایک جھوپڑی تک پہنچے، ایک جھوپڑی تک پہنچے جس کے باہر ایک نابینا بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، نابینا بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق کی آہٹ کو سن کر کہنے لگا کہ 3 دن بعد آئے ہو، ابھی تک کہاں تھے؟ عمر فاروق رونے لگے، کچھ نہیں کہا، بلکہ غلہ دیا اور کھانا ان کو کھلایا جو چیزیں وہ لے کر گئے تھے۔ اور پھر وہ بوڑھا شخص ضعیف کہنے لگا، ایک تو 3 دن بعد آئے ہو، 3 دن بعد آنے کے بعد اور کیسے مجھے کھلانا ہے تم کو وہ بھی نہیں پتا۔ عمر فاروق اب یہاں نہیں روک سکے اپنے آپ کو، اور زاروں قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، اور کہنے لگے، اے بابا، کہ وہ جو شخص تم کو آتے تھے وہ میں نہیں، میں تو عمر فاروق ہوں، وہ ابو بکر صدیق تھے جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ وہ بوڑھا شخص کھڑا ہوتا ہے اور عمر فاروق سے کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے پہلے کلمہ پڑھاؤ، کہ اس شخص نے برابر 2.5 سال بلا ناگا میرے پاس آ کر مجھے غلہ پہنچایا۔ یہ ابو بکر صدیق تھے کہ جنہوں نے اپنے اعمال کو چھپایا، جنہوں نے اپنے اعمال کو اخلاص پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال رکھے۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بیواؤں کے گھر صحابہ میں تقسیم کر دیے. کچھ بیواؤں کے حضرت ابو بکر کو بھی ایک بیوہ کا گھر مل گیا کہ تم ان کے پاس جانا اور ان کے دن بھر کا کام کر کے آ جانا اور ان کی ضرورت جو پوری ہوں گی گھر میں لگیں گا وہ کر کے آنا. سب صحابہ کو اللہ کے رسول نے جتنی بیوائیں تھیں ان کا گھر بتایا اور ان کی خدمت کے امور پر لگا دیا. حضرت عمر فاروق چاہتے تھے کہ میں ایک ساتھ 2 گھر کروں، ایک ساتھ 2 گھر کروں. اپنی باری پوری کر کے وہ دوسرے گھر پر جاتے تو کہتے، اندر سے آواز، خاتون پردے میں سے آواز دیتی تو میرے گھر کی ذمہ داری تو پوری ہو چکی. ایک شخص آئے اور وہ گھر پورا کر کے چکے. دوسرے دن حضرت عمر فاروق سوچے کہ میں اپنی باری جلدی کر کے ایک اور گھر اپنی خدمت میں لے لوں تاکہ میرے لیے اجر و ثواب میں زیادہ ہو. دوسرے دن وہ پھر آئے اور کہنے لگی وہ خاتون کہ ایک شخص آ کر میرے گھر کی صفائی اور ستھرائی جو ذمہ داری تھی وہ خدمت کر کے چلے گئے. عمر فاروق کہنے لگے میں اتنے جلدی آ کر کرتا ہوں تو کون ہے دیکھوں. عمر فاروق کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی باری چھوڑ کر ایک آڑ میں چھپ گیا اور دیکھا کہ ابو بکر آئے اور اس عورت کے گھر کی ذمہ داری کو پوری کر کے خدمت کر کے چلے گئے. عمر فاروق نے کہا اس وقت کہ ابو بکر، دل میں اپنے کہنے لگے کہ میں ابو بکر سے آگے کبھی نہیں جا سکتا. یہ صحابہ تھے جو اپنے اعمال کو چھپاتے تھے اخلاص پیدا کرنے کے لیے، دلوں میں نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے. یہ صحابہ تھے جو اپنے اعمال میں اخلاص کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے اعمال کو چھپایا کرتے تھے. نیتوں میں اخلاص ہونا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہے وہ عمل قابل قبول ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں تو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کریں. اللہ کے لیے دین کو کیسے خالص کریں گے؟ مسلمان تو بہت ہے، اعمال کرنے والے بھی بہت ہے اور اپنا نام گنوانے والے بھی بہت ہے، شہرت طلبی والے بھی بہت ہے اور ریاکاری والے بھی بہت ہے، لیکن مخلصین لہ الدین اللہ نے فرمایا دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اعمال کرنا کہ نیک نیتی کے ساتھ ہر عمل کرے. حنفاء یقیموا الصلاۃ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ ادا کرو، نمازیں ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، چھپا کر زکوٰۃ دو کہ کسی کو پتہ نہ چلے. ذالک دین القیم، اللہ نے فرمایا یہی مضبوط دین ہے، یہی مضبوط دین ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اے نبی کہہ دو کہ اگر تم کوئی چیز چھپاؤ، ان تخفوا ما فی صدورکم، کوئی چیز تم دل میں چھپاؤ، اپنے سینوں میں چھپا کر رکھو، او تبدوہ یا پھر اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، کیونکہ وہ تو تمہارے دلوں کو، تمہارے سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے. وہ تمہارے سینوں کے راز کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. تم تنہائی میں کیا باتیں کرتے ہو، تم کسی کے پیچھے اپنے دل میں کیا سوچتے ہو، تم محفل میں رہ کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھ کر دل میں لوگوں کے لیے کیا رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں جانتا ہے. اپنے اخلاص کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہو، نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کرو. جس طرح تم ظاہر میں ہو اپنا باطن بھی ویسا کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری گاڑیوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے بنگلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے چال چلن کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری سیکورٹی کو نہیں دیکھتا کہ کسی کے ساتھ سیکورٹی ہے، کسی کے ساتھ تحفظ ہے، کسی کے ساتھ لوگوں کا میلہ ہے، کسی کے ساتھ جمع غفیر ہے لوگوں کی. اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نہیں دیکھتا. ولا الی صورکم، اور نہ ہی اللہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے کہ تم کالے ہو یا گورے ہو. ولکن ینظر الی قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری
تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی نگاہ، اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہوتی ہے کہ تمہارے اس دل کے اندر اللہ کے اعمال کے لیے، اللہ کے احکامات کو بجا لینے کے لیے جو اخلاص اور للہیت پایا جاتا ہے وہ کتنا ہے۔ آیا جو عمل کر رہے ہو تم، کیا شہرت طلبی کے لیے کر رہے ہو، یا ریاکاری کے لیے کر رہے ہو، یا پھر اپنا نام، نیک نامی، معاشرے میں، محلے میں، لوگوں کے سامنے لوگ مجھے نیک کہے، مجھے نمازی کہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو رمضان میں روزہ محض اس لیے رکھتے ہیں کہ کہیں مجھے نہ بول دے کہ یہ تو مسلمان ہو کر روزہ نہیں رکھتا، لیکن کبھی اللہ کی محبت میں روزہ نہیں رکھیں گے، کبھی نہیں سوچیں گے کہ جس اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اس کی خاطر، اس کی محبت کو بچا لانے کے لیے، اس سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، اس سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے کبھی نیک اعمال نہیں کرتے۔ ہمارے اور صحابہ میں ایک بڑا فرق کیا تھا؟ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے صرف ڈر سے کرتے ہیں۔ صحابہ اللہ کے ڈر سے اور اللہ کی محبت میں عمل کرتے تھے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو صرف ڈر سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کا جو مطلب بتایا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیسے احسان کیا جائے، کہ ہم جو عبادتیں کریں وہ اس لیے نہ کرے کہ صرف اللہ کا ڈر ہو، وہ اس لیے کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں ہو، وہ اس لیے کرے کہ دنیا کی ہر چیز سے پیاری، دنیا کی ہر محبوب چیز سے پیاری، سب سے زیادہ چیز ہمیں جو پیاری ہونی چاہیے وہ اللہ کی محبت اور اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کیے جائے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیے کہ انہوں نے جو بھی نیک اعمال کیے، بلکہ فرائض اور واجبات کو چھوڑیے، مستحب اعمال، نوافل میں، سنن میں، وہ ایک دوسرے سے آگے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اعمال کرتے تھے، ایک دوسرے کو اجر و ثواب میں پیچھے چھوڑنے کے لیے۔ آج مسلمان ایک دوسرے کو دنیاوی امور میں پیچھے چھوڑتا ہے۔ یہ اتنا کمایا، اس نے یہ گاڑی لی، میں یہ کار لوں گا، اس نے وہ گھر بنایا، میں بنگلہ بناؤں گا، اس نے بنگلہ بنایا، میں بلڈنگ بناؤں گا۔ آج ہماری زندگی، ہماری نیتوں میں صرف دنیا بسی ہوئی ہے، کبھی آخرت کے لیے نہیں سوچا، اور جو عمل کر رہے ہیں اس میں بھی ریاکاری، شہرت طلبی، نیک نامی اور لوگوں کی واہوائی ہے۔ ہماری زندگی میں بچائی کیا ہے؟ ہماری زندگی میں بچائی کیا ہے کہ ہم نیک نامی کے لیے، شہرت طلبی کے لیے، ریاکاری کے لیے عمل کریں۔ آج دیکھیے سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ ورکنگ کا دور ہے، ٹیلی ویژن کا دور ہے۔ لوگ مستحق ہو یا نہ ہو اس چیز کے، اسلام کے اہل رکھتے یا نہ رکھتے ہو، علم ہو یا نہ ہو، منہج سلف کا تصور ہے یا نہیں، منہج سلف کو جانتے بوجھتے ہیں بھی نہیں، لوگ آ جاتے ہیں اور اسلام کی غلط ترجمانی کرتے ہیں، اسلام کی غلط ترجمانی کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو الٹا بتاتے ہیں، محض مسلک کی بنیاد پر، محض فرقے کی بنیاد پر اپنے مسلب اور فرقے کی بات بتائیں گے اور قرآن و حدیث کو پیچھے پشے پوچھ ڈال دیں گے۔ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے ہماری، یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ صحیح قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہے، لیکن آج ہمارے کچھ نونہال مسلمان جو داڑھی جبہ پہنے ہوئے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر غلط ترجمانی اسلام کی کرتے ہیں، کچھ پتہ نہیں قرآن و حدیث کے بارے میں۔ یہ اخلاص کہاں مر گیا ہمارا؟ ہماری نیتوں میں اخلاص کہاں مر گیا؟ ہماری نیتوں میں صرف شہرت طلبی، ریاکاری اور لوگوں کی نیک نامی بسی ہوئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله الا ليصيب به عرضا من الدنيا، کہ جو شخص ایسا علم حاصل کرے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جو اللہ کو خوشنودی کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جو اللہ کی محبت میں علم حاصل کیا جاتا ہے، ایسا علم کوئی شخص اس لیے حاصل کرے، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنہ، کہ جو شخص ایسا علم، قرآن و حدیث کا علم محض اس لیے اللہ کے لیے نہیں بلکہ محض اس لیے حاصل کرے کہ دنیاوی چیز مل جائے، دنیاوی غرض اس سے پورا ہو جائے، لم یجد عرف الجنہ، ایسا شخص کل قیامت کے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گا۔ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو محض دنیاوی علم یا جو نفع بخش علم ہے اس کا غرض کیا ہے
کیا لوگوں کو یا امت کو یا خدمت خلقوں کو فائدہ پہنچانا ہے، یا پھر اس سے دنیاوی امور، دنیاوی غرض و غایت اور اپنا فائدہ نکالنا ہے؟ آج دیکھے لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی وعید، لم یجد عرف الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من طلب العلم لیباہی بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او لیصرف وجوہ الناس الیہ فہو فی النار، کہ جو شخص اس لیے علم حاصل کرے قرآن و حدیث کا تاکہ علماء کے ساتھ بحث کرے، علماء کے سامنے اپنا ڈنکا بجا سکے، علماء کی بات پر اپنی بات رکھ سکے، یا پھر علماء کو نیچے دکھانے کے لیے یا قرآن و حدیث پر اپنی دانشوری اور فلسفی باتوں کو اور منطقی باتوں کو فٹ کرنے کے لیے کوئی شخص ایسا علم حاصل کرے، اولی یماری بہ السفہاء، یا پھر جو علم میں کمزور ہے ان کو نیچا دکھانے کے لیے، یا جو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں ان کو کمزور بنانے کے لیے یا ان کو بہکانے کے لیے، اولی یماری بہ السفہاء، یا بیوقوفوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یا کم علموں کو ہدایت سے بہکانے کے لیے علم حاصل کرے، او لیصرف وجوہ الناس الیہ، یا پھر اس نیت سے علم حاصل کرے کہ لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیر دے، اپنے فالوورز زیادہ بڑھائے، اپنے ویورز زیادہ بڑھائے، اور جو علم حاصل کیا ہے وہ سب گمراہی پر، وہ سب منہج سلف کے مطابق علم نہیں بلکہ منہج سلف کے خلاف علم ہوتا ہے، گمراہی کا علم لوگوں میں پھیلاتا ہے، فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں جائیں گا، علم رہنے کے باوجود جہنم میں جائیں گا۔ آج ہماری مت ماری گئی ہے کہ ہم علم اس لیے حاصل کرتے ہیں، ایک تو علم نہیں، بغیر علم جہالت سے لوگوں سے، اہل علم سے تکرار کرتے ہیں، بغیر علم سے جہالت کی بنیاد پر علماء سے بحث کرتے ہیں، جن کے سامنے ہماری ٹھہرنے کی اوقات نہیں، جن کے علم کے سامنے ہم نظر اٹھانے کی حیثیت نہیں رکھتے، ان علماء کے سامنے ہم بحث و تکرار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَهُوَ فِي النَّارِ، ایسے لوگ کل قیامت کے دن جہنم میں ہوں گے۔ اخلاص نہیں پایا گیا نیتوں میں، اخلاص نہیں ہوگا، اخلاص سے عاری زندگی ہوں گی، تو ایسے شخص کے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خود، رأیت الوحد فہو اروح لقلبی، کہ میں نے تنہائی کو دیکھا، میں نے تنہائی کو پایا تو وہ میرے دل کے سکون کے لیے زیادہ باعث تھی۔ کیوں کہ تنہائی میں جو عمل کرتا ہوں اس میں میرے دل کو جو اطمینان اور اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے عمل کر کے میں ڈرتا ہوں کہیں میں شہرت طلبی میں نہ مبتلا ہو جاؤں، کہیں ریاکاری میرے اندر داخل نہ ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہے؟ امام احمد بن حنبل، جن کو خلق قرآن کے فتنے کے سامنے انہوں نے لڑا، اپنی زندگی گوائی اور کوڑے کھائے، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تنہائی کو دیکھتا ہوں تو تنہائی میں مجھے عمل کرنا یہ میرے دل کے اطمینان کے لیے زیادہ سکون کا باعث ہے، کہ میں جب لوگوں کے سامنے عمل کروں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں شہرت طلبی میں داخل نہ ہو جاؤں، کہیں ریاکاری میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں اللہ تعالیٰ میرا یہ عمل رد نہ کر دے صرف شہرت طلبی اور ریاکاری کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، تو مجھے اور آپ کو اخلاص کی کتنی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو اخلاص نیت کی کتنی ضرورت ہے کہ ہماری نیتیں شہرت طلبی سے، ریاکاری سے، لوگوں کی نیک نامی سے پاک ہونی چاہیے۔ اگر اس نیت سے عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ قابل قبول بھی ہوں گا۔ اگر نیک عمل کتنا بھی کر لو، کتنا ہی بڑا نیک عمل پہاڑ کے برابر کر لو، لیکن دل میں نیت یہ ہو کہ لوگوں کو دکھانا ہے، اپنا نام نیک ناموں میں گنوانا ہے، شہرت طلبی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ عمل قابل قبول ہرگز نہیں ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ جو چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ قیل وما ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ قال الریاء، کہ صحابہ نے جب پوچھا کہ جس چیز کا آپ ہم پر خوف کھاتے ہیں وہ شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریاء، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ریاکاری ہے، شہرت طلبی ہے، نیک نامی ہے۔
کہ اخلاص نیت سے تمہارا دل عاری ہو، خالی ہو، اور تم نیک اعمال پر نیک اعمال کرتے جاؤ، اور تمہارے دل میں نیت محض شہرت طلبی ہو اور لوگوں میں اپنا نام گنوانا ہو، تو اس اللہ کے رسول نے اسے شرک اصغر کہا۔ اور یہی شرک اصغر جب اعمال میں بڑھ جائے تو انسان کو شرک اکبر تک لے جا کر ملت اسلامیہ سے، دین سے خارج کر دیتا ہے، اور بندہ اعمال پر اعمال کرتا ہے، ایک بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کسی شاگرد سے انہوں نے کہا تھا کہ تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جو شہرت طلبی کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی مت ہونا جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہونا کہ جو لوگ اپنا نیک نامی اور اپنی واہواہی چاہتے ہیں، اور یاد رکھو، اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہونا جو ریاست، منصب، عہد، کرسی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس پر چڑھ کر بیٹھنا چاہتے ہیں، نہ ہی ان لوگوں میں سے ہونا، بلکہ اپنے آپ کو تم گمنامی میں رکھو، اپنے آپ کو خاموشی میں رکھو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنا نام کرو۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کتنے لوگ زمین پر ایسے گمنام ہیں جن کے چرچے آسمان پر ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ زمین پر مشہور ہیں جن کو آسمان میں کوئی چرچا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی اسے مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، جو بھی ہم عمل کریں اخلاص اور للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صغیرہ گناہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری زندگی پر رحم و کرم فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین پر رحم و کرم فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا